بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، آج بڑا زبردست اور ایک اہم مسئلہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی ویڈیو جو ہے وہ اس کے متعلق ہوگی کہ قوما اور جلسہ کسے کہتے ہیں۔ یہ نماز میں دو واجبات ہیں، ایک قوما ہے اور ایک جلسہ، اس کی وضاحت بیان کی جائے گی۔ اس سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی دبا دیجئے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے اور کمنٹ میں اپنا اظہار خیال ضرور فرمائیے گا۔ مزید یہ بھی بتا دیجئے کہ نیکسٹ ویڈیو کس موضوع پر بنائی جائے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ قوما اور جلسہ کسے کہتے ہیں۔ قوما کی تعریف یہ ہے کہ رکوع کے بعد کھڑا ہونا، سبحان اللہ، یعنی ایک تسبیح کی مقدار رکوع کے بعد کھڑا ہونا نماز میں، اس کو قوما کہتے ہیں اور یہ واجب ہے۔ نمبر دو، جلسہ کسے کہتے ہیں؟ دو سجدوں کے درمیان سبحان اللہ ایک تسبیح کی مقدار بیٹھنا، اس کو جلسہ کہتے ہیں، یہ بھی واجب ہے۔ اب بہت سارے لوگ عوام الناس میں سے علم نہ ہونے کی وجہ سے، علم کی کمی کی وجہ سے اس میں غلطی کر جاتے ہیں، اور بعض یہ ہوتا ہے کہ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا ایک تسبیح کی مقدار واجب ہے، تو وہ جلدی رکوع کے بعد اوپر جاتے ہیں اور فوراً نیچے سجدے میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح دو سجدوں کے درمیان بھی کیا جاتا ہے کہ دو سجدوں کے درمیان جلسہ کرنا واجب ہے، یعنی سبحان اللہ ایک تسبیح کی مقدار بیٹھنا واجب ہے۔ تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، عموماً یہ چیز دیکھنے کو بھی ملتی ہے مساجد میں کہ لوگ جلد ایک سجدہ کیا اور فوراً یک بعد دیگرے فوراً دوسرا سجدہ کر دیتے ہیں۔ جس طرح جلسہ پورا ایک سبحان اللہ تسبیح کی مقدار بیٹھنا واجب ہے، اس کو پورا نہیں کرتے۔ تو اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ جب واجب پورا نہیں ہوتا، قوما پورا نہ ہوا، جلسہ پورا نہ ہوا، واجب ترک ہو گیا، پورا نہ ہوا، تو رزلٹ کیا نکلا کہ نماز نہیں ہوئی، سجدہ صاحب لازم آ گیا۔ اگر سجدہ صاحب ادا نہ کیا تو نماز سرے سے نہ ہوئی، دوبارہ لوٹانی واجب ہے، واجب الاعادہ ہے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ ہم نے اس میں ذرا توجہ کرنی ہے اور غور کرنا ہے کہ رکوع کے بعد جو قوما ہے اس کو صحیح انداز میں ادا کرنا ہے، یعنی سبحان اللہ ایک تسبیح کی مقدار، اور جلسہ جو دو سجدوں کے درمیان ہے وہ بھی ایک تسبیح کی مقدار سبحان اللہ وہ بھی پورا کرنا ہے۔ اب دوسری صورتحال بھی یہ ہے کہ قوما اور جلسہ ان دونوں کو اتنا طویل بھی نہیں کرنا کہ وہ 3 تسبیح کی مقدار ہو جائے۔ مثلا رکوع کے بعد کھڑے ہوئے اور اتنا زیادہ لمبا کھڑے ہو گئے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 3 تسبیح کی مقدار کھڑے ہی رہ گئے، تو اب صورتحال یہ ہوئی کہ اب بھی واجب ترک ہو گیا، اب بھی سجدہ صاحب لازم آئے گا۔ اسی طرح جلسہ میں بھی یہی قانون لاگو ہوگا کہ جلسہ میں بھی اگر 3 تسبیح کی مقدار دو سجدوں کے درمیان آپ بیٹھ گئے، یعنی تاخیر کر دی، تو اب بھی جلسہ والا جو واجب ہے وہ بھی ترک ہو جائے گا، تو اب بھی سجدہ صاحب کرنا جو ہے وہ لازم آئے گا۔ جب سجدہ صاحب نہیں کریں گے، علم نہیں ہوگا، سجدہ صاحب نہیں کریں گے تو اب نماز ہی نہیں ہوگی۔ لہٰذا یہ قوما اور جلسہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں التجا ہے کہ ہمیں صحیح انداز کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔